میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم اس دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کریں۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب، پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اسی سال میں یعنی شاہ یہودا صدقیہ کے عہد سلطنت کے شروع میں، چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں، حننیہ بن عزور جبعونی نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور تمام لوگوں کے سامنے مجھ سے بات کر کے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کے جوئے کو توڑ دیا، اور 2 برس کے عرصہ کے بعد میں خداوند کے گھر کے ان سب ظروف کو جو شاہ بابل نبوکد نصر نے اس جگہ سے لیے اور بابل کو لے گیا، اس جگہ میں واپس لاؤں گا، اور میں شاہ یہودا یکونیہ بن یویاکیم کو بمے یہودا کے ان تمام جلاوطنوں کے جو بابل میں گئے اس جگہ میں واپس لاؤں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب ارمیہ نے کاہنوں اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حننیہ نبی سے کلام کیا۔ ارمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے، خداوند تیری ان باتوں کو جن کی تو نے نبوت کی پورا کرے، اور خداوند کے گھر کے ظروف اور سب جلاوطنوں کو بابل سے اس جگہ میں واپس لائے۔ لیکن تو یہ کلمہ سن جو میں تیرے کانوں میں اور تمام لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں۔ جو نبی مجھ سے اور تجھ سے پہلے قدیم زمانے سے ہوتے آئے، انہوں نے بہت سے ملکوں اور بڑی مملکتوں کے خلاف جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی، لیکن جو نبی سلامتی کی نبوت کرتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہوگا تو جانا جائے گا کہ در حقیقت خداوند نے اس نبی کو بھیجا۔ تب حننیہ نبی نے ارمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت سے 2 برس کے بعد شاہ بابل نبوکد نصر کا جوا سب قوموں کی گردن سے میں اسی طرح توڑ ڈالوں گا۔ اور ارمیہ نبی اپنی راہ چلا گیا۔ لیکن بعد اس کے حننیہ نبی نے ارمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ ڈالا، تو ارمیہ نے خداوند کا کلمہ پایا اور اس نے کہا، جا اور حننیہ سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوئے کو توڑا، پر میں اس کے عوض میں لوہے کا جوا بناؤں گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا رکھوں گا، تاکہ وہ شاہ بابل نبوکد نصر کی خدمت گزاری کریں۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں نے اسے میدان کے حیوان بھی دے دیے ہیں۔ تب ارمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، سن اے حننیہ، کہ خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، اور تو نے ان لوگوں کو جھوٹ پر بھروسہ دلایا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے دور کروں گا، اور تو اسی برس میں مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف سرکشی کی بات کہی۔ چنانچہ اسی برس کے 7ویں مہینے میں حننیہ نبی مر گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 119 کی چند مخصوص آیات۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ، اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ حق کی بات میرے منہ سے جدا نہ کر، کیونکہ تیری قضاؤں پر میرا اعتماد ہے۔ جو تجھ سے ڈرتے اور تیری شہادتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وہ میری طرف رجوع ہوں۔ تیرے قوانین میں میرا دل کامل رہے، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ گنہگار مجھے تاکتے ہیں تاکہ مجھے ہلاک کریں، میں تیری شہادتوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے
کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنیں۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو، جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی غلبہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔